سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اطلاعات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان غذائی تحفظ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے کسی غیر مجاز اور غیر ارادی استعمال کے خلاف تحفظ کے لیے تمام ایٹمی قوتوں کی طرف سے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر مکمل اتفاق کرتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ضلع کولگام میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے اربوں ڈالر کی مجوزہ امداد پر رابطے کے لیے اپنے حکام اور عالمی نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ لاہور پریس کلب کے نئے منتخب عہدیداران کا مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ذمہ دارانہ صحافت کو پروان چڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عامل صحافیوں کا تحفظ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور صحافی برادری کو ترجیحی بنیادوں پر صحت کارڈز فراہم کیے جائیں گے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ صحافیوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذرائع ابلاغ کی صنعت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے شفاف اور پائیدار پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ سیکریٹری اطلاعات و نشریات شاہرہ شاہد نے کہا ہے کہ انفارمیشن گروپ سے تعلق رکھنے والے افسران کو قومی بیانیے کی ترویج کی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بات انفارمیشن سروس اکیڈمی اسلام آباد میں 32ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے مخصوص شعبے کے تربیتی پروگرام کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن گروپ کے افسران کو اپنے علم میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کرنا ہوگا کیونکہ انہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسران کے لیے تربیت اور صلاحیت میں بہتری انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے ان کے علم میں اضافہ اور ملازمت کے دوران مختلف معاملات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ ضمنی مالیاتی بل آج قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مؤثر قانون سازی سے متعلق قومی اسمبلی میں 64 نکاتی ایجنڈا پیش کرے گی۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان دنیا میں غذائی تحفظ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد اس حوالے سے مزید پرکشش مشترکہ اقدامات کو فروغ دینا ہے۔ وہ آج زراعت اور تحفظ خوراک موسم کے مطابق زراعت کے فروغ کے بارے میں D8 ممالک کے وزرائے زراعت کے 7ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس کانفرنس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے اور ہم بھوک اور غربت کے خاتمے، موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے اور خوراک کی قلت اور اس کے ضیاع کے مسئلے سے نمٹنے کا عزم کریں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں سب سے بڑا چیلنج بن گئی ہے اور لاکھوں لوگوں کو ایسی نہ ختم ہونے والی غربت سے دوچار ہونے کا خطرہ ہے جن کے لیے خوراک دستیاب نہیں ہوگی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے ضابطۂ کار پر عمل نہ کرنے والوں اور غیر ویکسین شدہ افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹیمیں معائنہ کر رہی ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والی دکانوں کو سیل کر رہی ہیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے موقع پر متعدد لوگوں کو ویکسین لگائی اور غیر ویکسین شدہ افراد کو نوٹس بھی جاری کیے ہیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہر گھر پہنچنے کی مہم کا دوسرا مرحلہ بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین نہ لگوانے اور کرونا وائرس سے متعلق
احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ باجوڑ میں ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور ویکسین لگانے کی جاری مہم کا جائزہ لیا۔ ایبٹ آباد اور منصہرہ کے اضلاع میں کرونا وائرس سے متعلق قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے اور جرمانے کیے گئے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین لگوانے والوں کا ہدف کامیابی سے پورا کیا گیا اور یہ ضلع صوبے بھر میں پہلے نمبر پر رہا۔ بالا چترال کے ڈپٹی کمشنر نے اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ، محکمہ صحت، پولیس اور لیویز حکام کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے ایٹمی جنگ کی روک تھام اور ہتھیاروں کی دوڑ سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 5 مستقل اراکین کی مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے مشترکہ بیان کے بارے میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے درمیان اس اتفاق رائے سے عالمی اور علاقائی سطح پر اسٹریٹجک استحکام کے لیے مربوط اور ٹھوس اقدامات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 مستقل رکن ممالک کے بیان میں ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے بارے میں بامقصد پیش رفت کے لیے سلامتی کی سازگار فضا قائم کرنے کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے کسی غیر مجاز اور غیر ارادی استعمال کے خلاف تحفظ کے لیے تمام ایٹمی قوتوں کی طرف سے مؤثر اقدامات کی ضرورت سے مکمل اتفاق کرتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ضلع کولگام میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید اور کئی شہریوں کو زخمی کر دیا۔ بھارتی فوج کے پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں اور خصوصی آپریشن گروپ کے ہمراہ ضلع کے علاقے پریوان میں رات گئے تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہریوں کو شہید اور زخمی کیا گیا۔ ادھر کارروائی کے دوران اسپیشل آپریشن گروپ کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما الطاف حسین وانی نے بھارت میں کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں وادی کشمیر کے اندر اور باہر مختلف جیلوں میں زیر حراست کشمیری سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کرونا وائرس کی نئی لہر پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پہلا ملک ہے جہاں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلتی ہوئی لہر سے کشمیری سیاسی قیدیوں کی زندگیوں کو شدید خطرات ہیں اور گزشتہ کئی سال سے تہاڑ اور دوسری جیلوں میں مسلسل پابندِ سلاسل ہیں۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے اپنے عہدیداران اور عالمی نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے جو اربوں ڈالر کی ممکنہ امداد کو منظم کرے گی۔ افغانستان کے عبوری نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے آج کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس کمیٹی کا مقصد عالمی برادری کی جانب سے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی میں سہولت کو اعلیٰ سطح پر مربوط کرنا اور اس امداد کو ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ امداد سے متعلق اپنے اہداف کے لیے حکومت کی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اقوام متحدہ کے نمائندے رمیز الکاربوف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امریکہ نے صومالیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر انتخابات سے متعلق حالیہ مقررہ اوقات کار پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو وہ اس پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے افریقہ بیورو نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر نئی قومی مشاورتی کونسل کے نظام الاوقات کی پیروی نہ کی گئی تو امریکہ شرپسندوں کے خلاف اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے صومالیہ کی قیادت نے اعلان کیا تھا کہ انتخابات 25 فروری کو ہوں گے جو گزشتہ سال ہونا تھے۔ صومالیہ میں انتخابات شیڈول سے 1 سال سے زائد عرصے کی تاخیر سے ہو رہے ہیں۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کل سے ویسٹ انڈیز میں شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان سمیت 16 ممالک کی ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کو افغانستان، پاپوا نیو گنی اور زمبابوے کے ساتھ گروپ سی میں رکھا گیا ہے۔ مؤخر ذکر تینوں ٹیمیں پہلی بار ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور مہلکہ پہاڑی علاقوں میں مطلع برآلود اور موسم انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ بالائی سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 23، کوئٹہ 11، گلگت 6، مری 9، مظفر آباد 15، سری نگر، بارہمولہ اور پلوامہ 1، جموں 17، لیہ -9 اور اننت ناگ اور شوپیاں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ اطلاعات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان غذائی تحفظ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔
اور ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عدم عمل درآمد اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک پاکستان آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔